بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قالوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم وقال وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وقال وظن داود أنه فطعناه وخر راكعا وأناب وقال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. میازہ کا یہ پانچواں عشرہ جو عشرہ زینبیہ بھی کہلاتا ہے اور چہلم کا عشرہ، اربعین کا عشرہ، آج اس کی وہ مجلس ہے جو ایک روایت کے مطابق شہادت کی رات میں ہو رہی ہے، اس لیے تھوڑا سا ہمارا موضوع مختلف ہو جائے گا. پھر بھی جو اصل موضوع ہے ایمان خالی زبان سے کہہ دینے سے نہیں آتا، اس حوالے سے ایک بہت اہم حدیث انہی امام معصوم کی ہے، تو وہ بیان کر کے میں اپنے موضوع پر بھی رہوں گا اور تھوڑا بہت پھر امام کے حالات بھی بیان کیے جائیں گے، کیونکہ اس رات کا کم از کم اتنا حق ہے. سورہ حجرات کی آیت مجھے آج تلاوت نہیں کرنا تھی، اس لیے کہ 2-3 راتوں سے تلاوت ہو رہی ہے، مشہور آیت ہے، اس کا پیغام مکمل ہو گئے. لیکن ایک دم سے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جو روایت مجھے آگے چل کے مجلس میں پڑھنا ہے وہ اس آیت سے بہت مطابقت رکھتی ہے، بہت میچنگ کرتی ہے، تو یہ آیت بھی ہو جائے، وہ روایت بھی ہو جائے، ثقلین جمع ہو جائیں گے. سورہ حجرات کی آیت کا خلاصہ یہ ہے نا کہ اپنے آپ کو مومن مت کہو، اور روایت یہ ہے کہ اپنے آپ کو شیعہ مت کہو. اب وہ روایت تو اپنے موقع پہ آئے گی، آج کل مشہور ہو گئی ہے، ورنہ پہلے میں اس کو 40 منٹ میں پڑھتا تھا، اس روایت کو، ایک روایت کو. اس دفعہ شاید 4 منٹ میں پڑھوں گا. تو آئیے جو ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق پہلے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہو جائے. قالت الاعراب آمنا، یہ صحرا میں بیٹھنے والے، یہ جنگل میں زندگی گزارنے والے جب آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو قل اے رسول ان سے کہہ دو کہ لا تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے. تو اب وہ ایک سوال کریں گے، اچھا روایت میں بھی یہی ہے کہ جب امام نے کہا تم شیعہ اپنے آپ کو نہ کہنا، تو انہوں نے بھی یہی پوچھا پھر کیا کہیں وہ اپنے موقع پر. یہاں پر آیت میں ابھی ہے کہ جب انہوں نے اپنے کہا کہ ہم مومن ہیں، پیغمبر کو حکم ملا قل، جا کے ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، اپنے آپ کو مومن مت کہو. قل لا تؤمنو، مومن نہیں. تو پھر ہم کیا ہیں؟ قالو اسلمنا، ہاں یہ کہہ دو کہ ابھی ہم اسلام لائیں. اور یہ اس لیے کہہ دو کہ لما يدخل الایمان فی قلوبہم، ایمان ابھی تمہارے دل میں بھی داخل نہیں ہوا ہے. مومن بننا تو بہت بڑی بات ہے، جو کل کی مجلس ہے نا کہ آنکھ بلکہ دماغ سے لے کے پیر کے ناخن تک مومن ہر جگہ پہ ایمان ہوتا ہے، تو ابھی تو دل میں بھی داخل نہیں ہوا ہے. یہ تو آیت کا ترجمہ ہے. اور یہ آیت میں نے صرف اس لیے آج یہ تلاوت کی ہے کہ جو اس آیت کے الفاظ ہیں یہی الفاظ امام معصوم کی زبان پر شیعت کے حوالے سے، اور ہر ایک کو پتا ہے کہ ایمان اور شیعت تو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اور دوسری جو 2 آیتیں ہیں، وہ جو اصل موضوع چل رہا تھا ایمان کا تقاضا، یہاں تو یہ کہا گیا کہ مومن نہ کہنا. کیوں نہیں کہنا؟ کیونکہ ابھی تم نے ایمان کا تقاضا پورا نہیں کیا. اور وہ کیا ہے تقاضا؟ تو وہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، لیکن پہلی آیت اور چوتھی آیت جو سورہ عنکبوت کی میں نے تلاوت کی، ان کے درمیان کی 2 آیتیں
اس کا ترجمہ سن لیجئے اور اس کا ربط موضوع سے شاید آج مل سکے، شاید آج یہ موضوع سے ربط نہ ملے۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، تم کیا ہو؟ اللہ نے تو ابراہیم کا بھی امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے سے۔ یہ حضرت ابراہیم، اور وہی جملہ جو سورہ عنکبوت میں سب کے لیے آنے والا ہے، لیکن اب یہاں پہ خاص انبیاء میں پیغمبر کے بعد افضل ترین نبی کا ذکر ہو رہا۔ ترجمے میں اسٹائل میرا اپنا ہے، آیت کے الفاظ تو یہی ہے کہ اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، لیکن میں نے اس کے اندر ایک اضافہ کر دیا کہ تم کیا ہو؟ ابراہیم تک کا ہم نے امتحان لیا، وہ ایک آیت سورہ بقرہ، سورہ حجرات، سورہ بقرہ۔ اب آئیے سورہ صاد، قرآن کریم کا سورہ نمبر 38۔ وظن داؤد، اور داؤد کو پتہ چل گیا، داؤد یعنی حضرت داؤد، اللہ کے عظیم ترین نبی، جن کے حوالے سے 2 دن پہلے میں نے جو ایک بات کہی تھی، اسی کے اس بات کی، وہ میری بات تھی لیکن وہ میری بات نہیں تھی، وہ اسلام کا عقیدہ تھا، تو وہ حدیث سن لی۔ اور آج جتنی حدیثیں آج میں پڑھوں گا، شروع میں یہ آپ کو اصول بتا دوں تاکہ بار بار نام نہ لینا پڑے، جتنی حدیثیں آج کی مجلس میں مجھے پڑھنا، یہ ساری کی ساری حدیثیں ہمارے 8ویں امام، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ یہ ساری حدیثیں 8ویں امام کی ہیں، 800 صفحے یا 1000 صفحے پہ مشتمل 2 والیوم کے اندر شیخ صدوق نے اخبار عیون الرضا کے نام سے وہ کتاب لکھی ہے، جو پورے 8ویں امام کے فرمان اور حالات پر، شیخ صدوق یعنی بالکل شروع زمانے کے محدث، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ تقریباً 1200-1300 صفحے کی حدیثیں، یہ میں نے شاید غلط کہہ دیا، حالات اتنے نہیں، حدیثیں زیادہ ہیں اس میں، یہ حدیث اس میں بھی۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حضرت داؤد کے بارے میں یہ کہے، اور اب وہ لفظ میں کیا استعمال کروں، یعنی ہماری حکومت ہو، ہمارا اختیار، تو میں اس کو ڈبل سزا دوں، بلکہ سزا کا لفظ بھی نہیں ہے، حد کا لفظ ہے۔ حد ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن اگر میں اس کی تشریح کرنے نکلوں تو آج میں اپنی حد سے باہر ہو جاؤں گا، کیونکہ آج شہادت کی رات ہے، تو موضوع بہت زیادہ پھیلانے کی گنجائش نہیں ہے۔ آج ماتم بھی زیادہ ہوگا، آج زیارت بھی پڑھی جائے گی، آج تابوت بھی برآمد ہوگا۔ امام نے کہا میں اس کو ڈبل سزا، ایک تو یہ کہ اس نے جھوٹ بات کہی، اور دوسرا یہ کہ نبی کے بارے میں جھوٹ بات کہی، توہین نبی کی۔ 2 دن پہلے بات آئی تھی نا کہ ہمارے ہاں نبی کے حوالے سے، نبی سے مطلب ہمارے نبی نہیں، 1,24,000 انبیاء، ایسے جملے کہہ دیے جاتے ہیں، کبھی عام گفتگو میں، کبھی مجلسوں میں، کبھی شاعری، یہ لگتا ہے کہ جیسے معاذ اللہ نبی کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ہم جیسے ہی ہیں، بلکہ ہم بھی ان سے بہتر، جو اتنی ایکسٹریم پر نہیں جاتے ہیں، پھر ایسے جملے ضرور آتے ہیں کہ نبیوں کی توہین ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا میں ڈبل سزا دوں۔ ایک تو نبی پہ جھوٹ باندھا، وہ تو کسی انسان کے بارے میں بھی آپ جھوٹی بات کہیں گے، یعنی پیغمبر کی حدیث جھوٹی حدیث، لیکن ایک ہے کہ جھوٹی حدیث ایسی بنائیں کہ جس کے اندر کوئی نقصان نظر نہ آ رہا، آپ نے جھوٹی حدیث بنا دی کہ اگر کوئی اکا کی پیاز کھا لے تو گویا اس نے مدینے کی زیارت کر لی، اور ایک ہے کہ نہیں، نبی کے خلاف جھوٹی حدیث بناؤ۔ حضرت داؤد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پیغمبر کے بارے میں بات نہیں، ڈبل سزا، یہ 8واں امام ارشاد فرما رہا۔ تو اب یہ ہے کہ قرآن کریم اسی کانٹیکس کے اندر، میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ وقتاً فوقتاً ان مجالس میں 1-2 جملے زمانے کے امام کے بارے میں بھی آ جایا کریں گے، کیونکہ پورا موضوع ہمارا امام زمانہ نہیں ہے۔ تو یہ یاد ہے نا آپ کو کہ جب راوی نے ایک نہیں کم از کم 4 یا 5 معصومین سے ایک سوال کیا تھا کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو وہ حکومت قائم کرنے کے بعد جو اپنی عدالت لگائیں گے، کورٹ فیصلے کہاں پہ لگائیں گے؟ جہاں آج ہماری کثیر تعداد میں مومنین زیارت کے نیت سے مسجد کوفہ میں جا کر دکۃ القضاء و بیت التشت پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، جہاں مولا اپنی عدالت لگاتے تھے دکۃ القضاء، مسجد کوفہ کے صحن کی یہ زیارتیں تو ہر ایک کو پتا ہے، اتنی دفعہ لوگ زیارت کر کے آئے ہیں، تو وہ جو دکۃ القضاء ہے جہاں مولا بیٹھ کر فیصلے کرتے تھے، جج کی کرسی، اسی پر آ کر امام زمانہ تشریف فرما ہوں گے۔ تو پوچھا گیا وہ کس طرح اپنا عدالت کا نظام کیسے چلائیں؟ جواب کیا تھا؟ حضرت داؤد کی۔ پھر بعد میں وضاحت کی کس کی مراد کیا ہے، لیکن وہاں پہ صرف ایک جملہ 11ویں امام نے لکھ کے بھیجا، خط گیا تھا نا، اس کے اندر 4-5 سوال پوچھے گئے تھے، بلکہ راوی ایک سوال پوچھنا بھول گیا کہ میری بیٹی کو باری کا بخار آ رہا ہے تو اس کا علاج کیا ہے، یہ پوچھنا بھول گیا، ذہن میں تھا، لکھنا بھول گیا تھا، جواب اس کا بھی آ گیا کہ سلام علی ابراہیم، کونی بردم و سلام علی ابراہیم کا تعویذ اس کے گلے میں ڈالو۔ تو یہ میں اس لیے یہ بات کہی کہ آپ کو یاد آ جائے کہ میں کون سی حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں۔
اس میں یہ جملہ ہے نا کہ زمانے کا امام کیسے فیصلہ کرے گا، کہا داؤد. پھر آگے وضاحت کہ حضرت داؤد بغیر گواہوں کے فیصلہ کیا کرتے تھے اپنے علم نبوت سے. مولا نے بھی صرف ایک بار، ورنہ معصومین پہ پابندی ہے کہ علم امامت کے ذریعے سے فیصلے نہیں ہو سکتے ہیں، صرف آخری امام علم امامت سے فیصلے کرے گا، باقی معصومین جو فیصلے کریں گے ظاہری اعتبار سے. حتیٰ بہت ہی سینسیٹیو بات چھیڑ رہا ہوں اور وقت کم ہے، حتیٰ اگر کبھی یہ پرابلم ہو جائے کہ 29 رمضان ہے، چاند ہوا کہ نہیں ہوا، کیا امام معصوم کو نہیں معلوم علم امامت سے کیا چاند ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی ایک جو روایتیں ہمارے پاس ہیں اس سے نتیجہ میں آپ کو دے رہا ہوں، الفاظ نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ الفاظ امام کے نہیں. چاند بھی امام سے پوچھ کے نکلا کرتا ہے کہ آج نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا، تو کیا امام کو نہیں معلوم؟ لیکن نہیں، امام فرمائیں گے کہ 2 گواہ آ گئے کہ چاند ہوا تو عید مناؤ، اگر گواہ نہیں ملے تو روزے رکھو. علم میں ہے کہ چاند نکلا کہ نہیں نکلا، لیکن ظاہر تو خیر یہ میں کہیں اور چلا گیا، واپس آتا ہوں. تو وہاں پہ صرف مولا کا ایک فیصلہ ہے نا، آشا الدین مات الدین، وہ ایک نوجوان جس کے باپ کو ان کے بزنس پارٹنر نے سفر میں مار دیا اور یہ وصیت کی اس نے کہ میرے بیٹے کا یہ نام رکھنا، اور مولا نے فیصلہ کر کے آخر میں کہا یہ والا فیصلہ میں نے داؤد نبی کے طریقے کے مطابق کیا. ایک عظمت ہے حضرت داؤد کی بھی. اچھا آئے جو میں تلاوت کر رہا ہوں یہ شاید آج نہیں آئے، کل یہ حضرت داؤد میرے اصل موضوع سے بہت ہی زیادہ ان کا واقعہ ریلیٹڈ ہے، بہت زیادہ. آج شہادت کی رات نہ ہوتی تو ہم 4 دن 5 دن کے بعد یہی پہنچے تھے کہ جہاں پہ ان کا واقعہ پڑھا جاتا. لیکن اب چونکہ آج کی شہادت کی رات کا بھی حق ادا کرنا ہے، شاید میں وہاں تک نہ پہنچ پاؤں، لیکن 1-2 باتیں میں نے، مولا کا ایک فیصلہ، امام زمانہ کا ہر فیصلہ، مگر دونوں کے بارے میں کہا گیا کہ طریقہ ہوگا داؤد نبی کا. داؤد یہ بھی 8ویں امامی کی حدیث ہے نا جو آپ نے بہت سنی، لیکن حدیث یہ 8ویں امام کی ہے، بلکہ اخبار عیون الرضا 2 جلدوں میں 2 والیوم نمبر 2 کے بالکل شروع میں شاید پہلی حدیث ہی ہے. اب اتنا مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن شاید پہلی حدیث ہی ہے بہت مشہور کہ مولا ایک دن مدینے، 8ویں امام فرما رہے ہیں، 8ویں امام کہ میرے دادا میرے جد ایک دن مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے تو کوئی ذرا بوڑھا لیکن گریسفل قسم کا بوڑھا وہ ملا، اور مل کے اس نے مولا کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رابع الخلفاء، یہ رسول کا زمانہ چل رہا ہے، آپ پہ سلام ہے 4تھے خلیفہ. مولا کو سلام کیا. حدیث مشہور ہے، میں تو صرف یہ یاد دلا رہا ہوں کہ ایک تو حضرت داؤد کا رشتہ اور پھر 8ویں امام کی ایک حدیث. اب مولا مسجد کے اندر آئے، کہا یا رسول اللہ آج مدینے کے بازار میں ایسا شخص مجھے ملا تھا. اچھا یہ والی حدیثیں بعض اوقات ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو بھی کنفیوز کر دیتی کہ یہ حدیثوں کا مطلب تو یہ نظر آتا ہے کہ شاید مولا کے علم میں نعوذ باللہ کوئی کمی ہے. اور یہ اس سے بڑھ کر معراج کی حدیث ہے جہاں اللہ کے رسول جن کے آنکھوں کے سامنے ساری کائنات بنی، وہ جبرائیل سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ واقعہ کیا ہے، یہ جگہ کون سی؟ ارے جبرائیل تو خود رسول کے بعد پیدا ہوا، اسے کیا معلوم ہوگا جو رسول کو معلوم ہوگا؟ لیکن وہاں بھی آپ نے یہ دیکھا کہ پیغمبر پورے سفر میں سوال کرتے جا رہے ہیں. جیسے آپ اپنے بچے کو لے کے جائیں تو پوچھے یہ کون سی جگہ، یہ کون سی بلڈنگ ہے، یہ کون سی عمارت. خیر آج کل الٹا ہو گیا، بچے آپ کو بتائیں گے کیونکہ ان کے ہاتھ میں آج کا وہ کیا آیت اللہ گوگل ہے. خیر تو اب واپس آ جائیے اصل بات کے اوپر، شہادت کی رات ہے تو میں ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا. خلاصہ یہ کہ اس کی بھی ایک حکمت کہ اس طرح سے معصوم کا سوال کرنا جس سے دشمن اہل بیت کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ دیکھو ان کی معلومات ناقص ہیں، نامکمل ہے، تبھی تو سوال کر رہے ہیں. اس کا جواب بھی حضرت داؤد ہی کا واقعہ، اور یہی واقعہ ہے جس کی آخری آیت میں پڑھ رہا ہوں، واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں آج، لیکن ذرا سی آج تقریر کے اندر حضرت داؤد کی شخصیت کی عظمت سامنے آئی ہے. اصل واقعہ ان کا کل آئے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ جو بھی واقعہ ہے اس کے آخر میں قرآن کہتا ہے وَظَنَّا داؤد، اور داؤد کو یہ پتا چل گیا کہ انما فتح نہ ہو، ہم نے ان کا امتحان لیا. یہ وہ لفظ فتح نہ ہے جو سورہ عنکبوت کی آیت میں مسلسل 6 دن سے آپ سن رہے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم تمہارا بھی امتحان لیں گے، تم سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیں گے. بالکل وہی لفظ حضرت داؤد کے بارے میں آیا، فتح نہ.
ظن انما فتحناہ، داؤد کو پتا چل گیا انما فتحناہ، یہ جو ابھی ابھی کیس میرے پاس آیا تھا یہ کوئی کیس نہیں ہے، یہ اللہ نے میرا امتحان لیا۔ چنانچہ فاستغفر ربہ، فوراً انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا، وخر راکعا واناب، اور گر پڑے زمین کے اوپر اور اللہ کی بارگاہ کی طرف واپس پلٹ گئے۔ اب یہاں لفظ راکعن آیا ہے، لیکن راکعن سجدے کے معنی میں۔ یہ بھی بہت اہم باتیں ہیں، لیکن چونکہ اس کا تعلق آٹھویں امام سے ڈائریکٹ نہیں، یہ الفاظ جو ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کا ایک ہی مطلب نکلے، ایک لفظ کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس آیت میں یہ لفظ کون سے مطلب میں استعمال ہوا۔ ہمارا بچہ بھی جانتا ہے رکوع کے معنی کیا ہے، خرہ گر جانا، راکعن رکوع کے عالم میں نہیں، یہاں راکعن ترجمہ آپ دیکھیں گے سجدہ، گر پڑے وہ سجدے کے عالم میں۔ اور یہ مسئلہ ہمارے ان لوگوں کے لیے بہت اہم پیغام ہے جو چار کتابوں کا صرف ترجمہ پڑھ کر مجتہد اور مرجع کو چیلنج کرنے لگتے ہیں کہ یہ غلط کہا، وہ فتویٰ غلط دیا، وہ فتویٰ کہاں سے لے کے آ گئے۔ میں نے کہا کہ اگر راکعن ہمارے کسی بھی مسلمان کے سامنے پڑھیں، چاہے شیعہ ہو کہ سنی ہو، کہے گا رکوع، مگر سب کا اتفاق ہے کہ یہاں رکوع کے معنوں میں نہیں ہے، سجدے کے معنوں میں۔ اچھا یہ بات جب میں نے کہی تو چلیں ایک ضمنی بات اور سن لیجیے، ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو ذرا سا ربط نظر نہ آئے تقریر میں، لیکن حالات، واقعات اور روایتیں، حدیثیں، وہ سب آٹھویں امام کی ہیں، موضوع آٹھواں امام ہے۔ ایک سن لیجیے، اس دفعہ کی مجالس میں اب تک میں 3 ٹائٹلز پر بحث کر چکا ہوں لقب معصومین کی۔ شہزادی کا وہ لقب جو آسمان پر ہے منصورہ، اور اس کی تشریح بھی آ گئی، اور زمانے کے امام کا وہ لقب جو اس دنیا میں ہے زیارت عاشورہ میں منصور، اور چوتھے امام کا لقب زین العابدین جو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ یہ تو باتیں ہو گئی، آٹھویں امام ہی کی حدیث بات ہو رہی ہے۔ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل مرجعیت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج وہ جملہ ہے جو میں نے شروع میں سرسری بیان کر دی، اپنی اہمیت کی وجہ سے اس کے اوپر زیادہ زور دینا چاہیے تھا، لیکن چونکہ آج کی رات شہادت کی رات ہے تو امام کا ہی تذکرہ ہونا چاہیے، اس لیے اس موضوع کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ لیکن ایک بہت بڑا چیلنج ہے مرجعیت کے لیے یہ گوگل، اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب حدیث کی ساری کتابیں ہماری ریچ میں ہیں، دسترس میں ہیں، ہم محتاج نہیں ہے کسی کے، عربی کا ٹرانسلیشن بھی وہی گوگل کر کے آپ کو دے دیتا۔ میں نے پچھلی دفعہ شاید مثال دی تھی کہ وہ جو ٹرانسلیشن کرتا ہے اس میں لوٹیا بھی ڈبو دیتا ہے۔ ایک عربی عبارت کا ترجمہ کرنا تھا، کیونکہ جس بچے نے سوال کیا تھا وہ امریکہ کا تھا، اس کو نہ اردو آتی ہے نہ عربی آتی ہے، اس کو انگلش چاہیے۔ مغرب کی نماز کا ٹائم، وقت المغرب۔ اب یہ جو تھا، جو آغا سیستانی کی ورڈنگ تھی، ہر مجتہد کی کتاب میں یہ ہے ان کی ورڈنگ، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی کتاب سے میں نے وہ کاپی کیا، اس کے بعد ٹرانسلیشن میں ڈالا تو ترجمہ آیا کہ موراکن ٹائم۔ بچہ سوال کر رہا مغرب کا وقت کیا ہے، میں آقا کا فتویٰ انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے بھیج رہا ہوں، اور گوگل کے ذریعے سے، جو آج کل تو بعض لوگوں کی نگاہ میں علم خدا کے برابر علم رکھتا ہے۔ ترجمہ آ رہا ہے کہ نماز اگر پڑھنا موراکن ٹائم پہ نماز پڑھو۔ اب میں نے کہا یہ تو میں نے تو پکڑ لیا، اگر کوئی ایسا ہی بچہ ہو جیسے امریکہ کا تھا جسے کوئی معلومات نہیں ہے دین کی، تو سمجھے گا کہ اسلام نے نماز کا اسٹینڈرڈ رکھا ہے موراکو۔ خیر، تو کیونکہ موراکو کو بھی مغرب کہتے ہیں عربی میں، اور ایک معصوم نہیں، اس طرف نہیں جا رہا ہوں کون معصوم، ایک معصوم کی والدہ کا تعلق بھی المغرب یعنی مراکش سے، بلکہ شاید یہ آٹھویں امام کی والدہ کا تعلق فرانس سے، فرانس، مراکش، استنبول، معصومین کی مائیں ان علاقوں سے بھی آئیں۔ یہ شاید کل کے جملے کی وضاحت ہو جائے کہ جب سارے امام اس دنیا میں آئیں گے تو بکھر جائیں گے، تو آخر وہ کیا، کیسے، کن علاقوں میں کون امام جائے گا؟ تو ایک نظریہ یہ ہے کہ جہاں جہاں سے ان کی ماں کا تعلق ہے وہ امام وہاں جائیں گے۔ جن کی والدہ مارسیلز، فرانس کا ایک علاقہ ہے مارسیلز، بہت مشہور، فرانس کا نام نہیں ہے روایت میں، مارسیلز کا نام ہے، وہاں سے آئی ہیں ان کی والدہ، تو وہ معصوم وہاں جائیں گے۔ چوتھے امام کی والدہ تو ایران کی ہیں، لیکن ان کی دوسری بیوی وہ انڈیا کی ہیں، انڈیا سے مطلب پاکستان، سندھ، تو وہ وہاں جائیں گے۔ اب ایک ضمنی بات آ گئی، تو یہ میں آٹھویں امام کے حالات سے ہٹ گیا، لیکن واپس آتا ہوں۔ تو مغرب ٹرانسلیشن کے اندر مغرب کا ترجمہ اگر موراکن ٹائم آ گیا تو گوگل نے تو لٹیا ڈبو دی ان لوگوں کی نمازوں کی۔ تو آج کل مرجعیت کے لیے چیلنج اس کو بنا لیا گیا ہے کہ جی اب تو قرآن بھی پورا ہمارے ہاتھ میں۔ پہلے تو مولوی یا دھونس دے کے آگے بڑھ جاتے تھے کہ تمہیں کیا پتا قرآن عربی میں، تمہیں عربی آتی، اب تو ہم انگلش میں بھی ترجمہ کر سکتے۔
اور انگلش تو خیر میں نے اس لیے کہا کہ زیادہ یہ فتنہ ویسٹ کے نوجوانوں میں پھیلایا جا رہا، لیکن ویسے ٹرانسلیٹر جو ہے گوگل کا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، دنیا کی ہر زبان میں، اگر آپ کو سرائکی میں چاہیے تو سرائکی میں ترجمہ ہوگا، اور آذری زبان میں چاہیے تو آذربائیجان کی زبان میں تو اور حدیث قرآن تو پھر بھی ترجمے والے پہلے بھی مل جاتے تھے، حدیثوں میں ہم آ کے مجبور ہو جاتے تھے، مولوی کہتا تھا کہ جی یہ حدیث میں آیا ہے، ہم کیا جواب دیں؟ ہمارے فرشتوں نے بھی حدیث نہیں پڑھی، فرشتوں نے پڑھی ہے، محاورتاً کہہ رہا ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، حدیث کی ساری کتابیں بھی انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں اور ٹرانسلیٹر کے ذریعے ہر ایک کا ترجمہ بھی ہو سکتا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ آنے والا زمانہ جو بہت دور کا زمانہ نہیں ہے، بہت دور کا زمانہ نہیں ہے، مرجعیت کو خاتمہ کرنے کا طریقہ یہی کہ ہر چیز آپ کے پاس ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کسی اور کا محتاج ہونے کی۔ تو اس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ ٹرانسلیشن میں یہ ساری چیزیں نہیں آتی ہیں کہ اب یہ رکوع کا مطلب ہے یہاں سجدہ، یہ کیسے پتا چلے۔ اب آئیے وہ حدیث بھی سن لیجئے، ذرا ترتیب سے ہٹ کرے، لیکن 8ویں امام کے حالات اور جو 2-3 دن ہم نے کچھ معصومین کے حالات ٹائٹل بتائے، اس سے پہلے انہی امام کی ایک اور حدیث ہے، یہ 8ویں امام کی حدیث ہے۔ 8واں امام ہمارا وہ امام معصوم ہے کہ جس کا نام بھی وہی ہے جو دادا علی کا نام ہے، اور ان کی کنیت بھی وہی ہے جو دادا علی کی کنیت، نام دونوں کا علی، وہ بھی ابو الحسن، یہ بھی ابو الحسن۔ اور 8ویں امام اور 6ٹھے امام، یہ 2 امام ایسے ہیں جن کی شہادت کی تاریخ میں بہت اختلاف ہے۔ اچھا، شہادت کی تاریخ میں تو تقریباً ہر امام معصوم کی شہادت کی تاریخ میں اختلاف، لیکن اختلاف ہوتا ہے، 2 روایتیں ہوتی ہیں۔ اب جیسے آپ یہاں رہنے کی وجہ سے وہ چیز سمجھ گئے، جو اگر پاکستان انڈیا میں آج بھی کہی جائے تو لوگ مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اگر وہاں کہا جائے کہ امام حسن کی شہادت 28 صفر کو نہیں ہوئی ہے، لوگ مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب آپ یہاں پہ ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ 7 صفر کی تاریخ کتنی معتبر، مگر تاریخیں 2 ہو گئی امام حسن تک کی 2۔ شہزادی کے بارے میں نہیں کہتا، اس لیے کہ ان کی شہادت کی تو اتنی مختلف تاریخیں ہیں، اس کی ایک خاص وجہ ہے، وہ تو ایک خاص وجہ ہے، اس کو چھوڑیے، امام کی بات ہو رہی۔ 6ٹھے امام کی شہادت کی بھی 1 نہیں 2 نہیں 3 تاریخ، 15 رجب بھی ہے، 15 شوال بھی ہے، 25 شوال بھی۔ پاکستان میں آپ جائیں گے تو 15 شوال ہے، یہاں آپ آئیں گے تو 25 شوال ہے، محفل خراسان کا کیلنڈر دیکھیں گے تو 15 رجب ہے۔ خیر، اور 8ویں امام کی شہادت کی بھی 3 تاریخ ہے، اور جو سب سے زیادہ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں مشہور تھی اور اب تک وہاں جو کیلنڈر چھپتے ہیں اور جنتریاں چھپتی ہیں، اس میں اب تک وہ چلی آ رہی ہے تاریخ، کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کے عظیم ترین علماء میں سے ایک جو مرجعیت کے لیول کے قریب تھے، سرکار ناصر الملت کی تحقیق یہی تھی، اور یہی تحقیق اس زمانے میں پورا انڈیا قبول کرتا تھا جب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ایک ملک تھا۔ وہ ہے 23 ذی قعدہ، اسلام کا 11واں مہینہ، یعنی اسلام کا تو نہیں، چاند کے حساب سے 11واں مہینہ، اس کی 23، جو ہر سال ہم لوگوں کو حج میں وہ تاریخ وہاں پہ ملتی، لیکن وہ سب سے کم مشہور ہو گئی۔ اب یہ 2 تاریخیں زیادہ مشہور ہیں، ایک آج جو ہم 17 صفر، اور ایک جو مشہد مقدس میں خود امام کے روضے پہ منائی جاتی ہے 29 صفر۔ تو اب یہ 3 تاریخیں ہیں شہادت کی، اور ایک 6ٹھے امام ہے اور ایک 8ویں امام، اور یہ دونوں اماموں نے حدیث کے اعتبار سے اتنا بڑا ذخیرہ ہم کو دیا، اور شریعت کا دین، علم فقہ۔ 8ویں امام کی ایج ہے 50، پورا 50، 153 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 2203 ہجری میں شہادت ہوئی، 50 سال۔ اس زمانے کے اعتبار سے اپنے وطن سے بہت دور شہید ہوئے، اس لیے غریب الغرباء بھی کہلاتے ہیں۔ لقب جو رضا ہے، یہ وہی لقب ہے جو مولا کا لقب مرتضی رضا ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ زیادہ میں تفصیل میں چلا گیا، جلدی سے بات کو لپیٹوں۔ 8ویں امام نے ہمیں ایک بہت اہم اصول دیا ہے جو بعض اوقات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اور اس کی وجہ سے، یہ اصول کی وجہ سے مجتہدین کے بعض فتاوی میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن اب آپ خود ہی سوچئے کہ
ایام ازا کی چند مجالس میں وہ ساری تفصیل کیسے آ سکتی ہے؟ وہ اصول یہ ہے جو پیغمبر کی حدیث ہے، کلم الناس علی قدر عقولہ. اگر کوئی تم سے کوئی سوال کرے تو جتنی اس کی عقل ہے نا اس کے مطابق اس کو جواب دینا، اور سوال نہ بھی کرے، اگر عام گفتگو بھی کرنا تو جو تمہارے سامنے مجمع ہے نا، جتنی ان کی عقل ہے، جتنی ان کی سمجھ، اگرچہ بہت ہی بھونڈی اور بہت ہی گھٹیا قسم کی مثال ہے. یہ لفظ گھٹیا بھی ممبر پہ اچھا نہیں لگتا، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے بہت ڈرتے ڈرتے یہ مثال دے رہا ہوں، کیونکہ مجھے اس کے اندر تھوڑی جھلک نظر آتی ہے توہین کی. اور اگر ایسا ہے تو میں بہرحال اللہ سے معافی مانگتا ہوں. آپ سے کیوں مانگوں؟ اللہ سے. ایک مثال کہ بات پیغام پہنچانا ہے لوگوں کو، مگر یہ دیکھ کے پہنچاؤ کہ وہ کتنی بات سمجھ سکتے ہیں، کتنا وہ ڈائجسٹ کر سکتے ہیں میسج کو. ایک مثال دی جاتی ہے، بہت ہی بھونڈی سی مثال ہے، مختلف علاقوں میں مختلف، کہ جی کوئی خطیب گئے کسی ایسے علاقے میں جہاں کہ نیا نیا بھی شیعت پہنچی تھی یا جو بھی تھا، اور انہوں نے امام مظلوم کی پیاس بتائی کہ 3 دن پانی نہیں ملا، اور ہر طرح سے پیاس کی کیفیت بتائی، مجمع پہ اثر ہی نہیں ہوا. اب وہ علاقہ ایسا تھا کہ اب کہیں کوئی لفظ آتا ہے، کہیں کوئی لفظ آتا ہے. وہ لوگ چائے کے عادی تھے یا وہ لوگ حقے کے عادی تھے، تو عاجز آ کے آخر میں کہا کہ امام حسین کو 3 دن حقہ بھی نہیں ملا یا چائے بھی نہیں. اب مجمع جو چونکا، ارے اتنا بڑا ظلم ہو گیا، 3 دن پانی نہیں ملا، کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے. تو جو ان کا معیار تھا، جو ان کی عقل تھی، اس کے اعتبار سے. اور دنیا کے کتنے ایسے علاقے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، آپ جائیے 5 دن آپ بغیر پانی کے رہ سکتے ہیں، پیاس لگے گی ہی نہیں. یہ تو اگر ڈاکٹر حضرات اتنا شور نہ مچاتے کہ پانی پیو پانی پیو پانی پیو اور 8 گلاس پیو اور اتنے گلاس پیو، تو شاید ان علاقوں میں پانی کا تصور ہی نہیں تھا، پیاس ہی نہیں لگتی. میں خود وہاں رہ کے آیا ہوں. خیر، تو اس لیے میں نے کہا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جی وہ پانی تو ہر آدمی جانتا، نہیں، آپ جن علاقوں میں وہاں جانتے ہیں. خیر، تو اب یہ ہے، یہ کیا بات ہے کہ پانی کے بدلے میں وہ چیز ان سے کہو جو ان کی سمجھ میں فوراً آ جائے. یہ پیغمبر کی حدیث، اور یہی 8ویں امام نے بہت حسین انداز میں پیغام دیا. مامون رشید عباسی وہ ظالم حکمران ہے جو خالی ظالم نہیں ہے بلکہ بڑا فراڈیا اور چیٹر قسم کا ہے، کہ منہ پہ رام رام بغل میں چھری، کہ بظاہر اتنا امام کا چاہنے والا، اتنا مخلص کہ اپنا ولی عہد بنا رہا امام کو. نہیں، پہلی آفر اس کی تھی کہ میں حکومت سے ہٹ رہا ہوں، آپ میری جگہ حکومت کیجئے. حکومت امام کے حوالے کر رہا ہے. جب امام نے یہ آفر ٹھکرا دی تو کہا کم از کم میرے ولی عہد بن جائیے. اور جتنے عرصے امام اس کے پاس رہے، 2 سال 2001 میں گئے، 2003 میں شہید ہوئے. اور وہ جو ایک جملہ امام نے فرمایا تھا، اس سے وہ جملہ امام زمانہ فرماتے ہیں ہم سے، جو 8ویں امام نے جملہ اس سے کہا تھا، وہ اصل میں جملہ آج کل امام زمانہ ہم سے کہتے ہیں. کہیں نہ کہیں سے ذکر آ ہی رہا امام زمانہ کا. تو 8ویں امام نے کیا کہا تھا؟ نہ حکومت میں تمہاری طرف سے لوں گا، نہ ولی عہدی. اور کیوں نہیں لوں گا؟ اس کی ایک وجہ یہ بتائی کہ تم میری حکومت کو برداشت نہیں کر پاؤ گے. ابھی تو جس وجہ سے بھی کہہ رہے ہو کہ آ جائیے حکمران بن جائیے، لیکن اگر میں آ جاؤں گا تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. یہی تو ہوا نا. جب وہ وضو میں غلطی کر رہا تھا، امام نے ٹوکا. جب وہ جو ایک سید بیچارہ بھوک سے مر رہا تھا اور اس نے چوری کر لی، اور امام نے مامون کو ٹوکا، چوری اس نے تیری وجہ سے کی ہے. اب یہ سارے واقعات ہوئے، تبھی تو اس نے آخر میں جا کے امام کو زہر دے دیا. زمانے کا امام یہی ہم سے کہتا کہ تم تڑپ تو رہے ہو کہ مولا اجل اللہ الاجل الاجل، مولا کیوں نہیں آتے؟ آ جائیے. اگر ابھی آ جاؤں تو تم لوگ، کافروں کی بات نہیں ہے، منافقوں کی بات نہیں ہے، دشمنوں کی بات نہیں ہے، تم لوگ میری حکومت برداشت نہیں کر پاؤ گے. اب یہ جو جملہ ہے نا، یہ پورا ایک اشرہ، اور آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے. تو خیر، بات یہ ہو رہی تھی کہ وہی جواب 8ویں امام کا، یہ پیغام بہت اہم، وہ بھی 8ویں امام کا پیغام ہے کہ ہر وہ 20 سال کا نوجوان قتل کر دیا جائے گا جو امام زمانہ کی حکومت میں ہو اور حلال و حرام کے مسائل نہ سیکھے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، شرعاً واجب ہے 15 سال لڑکے کے اور 9 سال لڑکی کے. ایک گریس پیریڈ دیا ہے 15 سے 20 اور وہاں 9 سے 20. اب وہ بھی تو 8ویں امام کی حدیث.
اور جو سب سے اہم اس وقت طریقہ آج کل آ گیا کہ امام کا نام سن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکاؤ، یہ بھی 8ویں امام نے سکھایا. ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں زیادہ سے زیادہ لوگ سر جھکاتے تھے. یہ سر پہ ہاتھ رکھنا یہ بھی 8ویں امام کی حدیث نہیں ہے، عمل ہے. جب 8ویں کے سامنے امام زمانہ کا ذکر ہوتا تھا اور بہت ہوتا تھا، کیونکہ 8واں امام وہ امام ہے جس نے اب یہ بتانا شروع کیا کہ 12ویں کا زمانہ بہت قریب آ گیا ہے، بہت قریب آ گیا ہے، تیاری شروع کر دو. تو اس میں یہ ان کا پیغام. اور یہ پیغام کیا؟ سر پہ ہاتھ رکھ کے سر کیوں جھکاؤ؟ مولا گردن تو ابھی سے حاضر، آ جائیے آپ. اگر جان بھی مانگیں گے تو جان بھی دیں گے، سر مانگیں گے تو سر دیں گے، لیکن خمس مانگیں گے وہ نہیں دیں گے، نماز مانگیں گے وہ نہیں دیں گے، گانا حرام ہے یہ مانگیں گے یہ نہیں دیں گے. ہاں سر لے جائیے، تو بیکار ہے، ہمارے پاس گھر میں 10-15 اور پڑے ہوئے ہیں، یہ لے جائیے دوسرا لگا لیں گے. جو مومن کا طریقہ، سب کی بات نہیں ہو رہی، لیکن جس طرح سے ہم آرام سے بیٹھے ہیں. الاجل بھی امام کو کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں بے پردگی بھی، الاجل بھی کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں میوزک بھی، الاجل بھی کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں مکس پارٹی بھی، الاجل بھی کہہ رہے ہیں مومن کا حق مار رہے ہیں، الاجل بھی کہہ رہے ہیں والدین پہ ظلم کر رہے ہیں، الاجل بھی کہہ رہے ہیں رشتہ دار کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے ایک جملہ آ گیا، پیغام 8ویں سے آیا کہ مومن تو ہر لمحے اپنا سر تک دینے کو تیار ہوتا ہے امام کے لیے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی کیا اہمیت ہے. تو اب بات یہ ہو رہی تھی کہ 8واں تیاری کرا رہا اور اس کے اندر یہ بھی بتایا بھائی آپ کو اگر کسی اور ملک کی نیشنلٹی چاہیے تو آپ معلومات کرتے ہیں نا کہ بھائی وہاں جانے کے ریکوائرمنٹ کیا ہے. وہاں کے کچھ ملکوں میں مثلا پوائنٹ سسٹم ہوتا ہے، کس طریقے سے میرے اتنے پوائنٹ بنیں گے، کچھ میں اسپانسرشپ ہوتی ہے، کس سے اسپانسرشپ منگواؤں، معلومات کرتے ہیں نا. حکومت امام زمانہ میں آپ کو جانا ہے، معلومات کیجئے وہاں کیا چاہیے آپ کو. وہاں چاہیے پہلے حلال و حرام کا علم. یہ بہت اہم میرا موضوع بننے والا تھا. ایمان کا سب سے اہم تقاضا یہی، لیکن بعد میں جب آئے گی بات تو آئے گی. اب یہ 8ویں امام کے حالات میں حدیث آ گئی تو میں نے بیان کر دی، اور اس کو بھی سمجھنا پڑتا ہے. امام مدینے سے بہت دور مرو آ چکے ہیں، بہت دور ہے. آج بھی مرو ایران میں نہیں ہے، بلکہ کسی جو رشین اسٹیٹ آزاد ہوئی ہیں ان میں سے کسی ایک اسٹیٹ میں. ان کے نام ایک جیسے ہیں تو میں کنفیوز ہو جاتا ہوں. ازبکستان اور ترکمانستان اور پتہ نہیں کون سا ستان، اس میں سے ایک ہے جو مشہد کا بارڈر لگتا ہے. اب مدینے میں لوگ جو ساری زندگی معصومین کو، ہر معصوم کو دیکھتے آئے، ایک دم سے محروم ہو گئے، تڑپ رہے ہیں. جیسے آج مومنین کرام زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ نہیں تڑپ رہے. کتنے سارے لوگ جاتے ہیں، جو نہیں جاتے ہیں وہ اگلے موقع پہ چلے جاتے ہیں. ایک ہی سال میں زیارتیں ہو جاتی ہیں، کسی کی آج، کسی کی عرفہ میں، کسی کی عاشورہ میں، کسی کی 15 شعبان. وہاں تو خود امام موجود آئے. کچھ لوگ امام کی زیارت کے لیے، امام زیارت کر لی، نماز کا وقت آ گیا، امام نماز پڑھا رہے ہیں. جو لوگ نماز نہیں بھی پڑھتے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد، سب نہیں، ایک بڑی تعداد زیارت پر جا کر نماز پڑھنے لگتی ہے. ہوٹل میں نہیں پڑھیں گے. اب وہاں حرم میں ہے، جماعت کھڑی ہو گئی تو جماعت میں شریک ہو گئی. حتیٰ ہماری عورتیں تک جو عام طور پہ جماعت نہیں پڑھتی ہیں وہاں جماعت پڑھ لیتی ہیں. ماحول ایسا بن جاتا. حج اور عمرے میں نے دیکھا جو اپنے گھر میں نماز نہ پڑھیں وہ وہاں پر جیسی بھی جماعت ہو اس میں شریک ہو جاتے ہیں، تڑپ تڑپ کے جاتے ہیں. تو اب امام خود موجود ہے، وقت نماز آ گیا، امام نے نماز کی تیاری کی، نماز پڑھا رہے ہیں. اچھا یہ لوگ جو ظاہر تھے تو خالی 2 آدمی گئے تھے اس وقت، یہ بھی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے. امام نے دونوں کو دیکھا، ایک کو دیکھ کر کہا تم ویسی نماز پڑھنا جیسی میں پڑھ رہا ہوں. دوسرے سے کہا تم ویسی نماز نہیں پڑھنا، تم 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے اپنی نماز ختم کر دینا. یہ زیارت کے لیے آئے نا، مسافر مرو کے رہنے والے تو نہیں. مسافر جہاں کہیں جاتا ہے اگر 10 دن سے کم قیام ہے تو نمازیں قصر ہو جاتی ہیں، ظہر، عصر اور عشاء. یہ جملے مجھے بار بار نہیں کہنا چاہیے لیکن لوگ الفاظ پکڑ لیتے ہیں، اس لیے میں نے کہا نماز قصر ہو جاتی. تو امام نے ایک سے کہا تم ویسی نماز پڑھو جیسی میں پڑھ رہا ہوں. امام کیسی پڑھ رہے ہیں؟ امام پوری پڑھیں گے، امام کا وطن ہے، امام کا شہر ہے. اور تم جو ہے قصر پڑھنا، تم میرے ساتھ 4 رکعت میں شریک نہ ہونا. اچھا اب جس سے کہا کہ میرے ساتھ پوری پڑھنا وہ خوش ہو گئے، اور جس سے کہا کہ نہیں 2 رکعت کے بعد الگ ہو جانا، اس کا چہرہ اتر گیا. ذرا اس نے محسوس کیا کہ امام نے ذرا میری توہین، یعنی امام نے میری نماز کو نہیں مانا. شاید گھبرا کے دونوں نے کہا مولا کیوں؟ امام نے کہا جس سے قصر کا
کہ تم آئے ہو میری زیارت کے لیے خلوص کے ساتھ، خالی میری زیارت کر رہے ہو، تمہارا سفر حلال نہیں مستحب سفر ہے، اس لیے تمہیں اجازت، اور تم آئے ہو اصل میں مامون رشید کے دربار میں جا کر کوئی سفارش کروانے کے لیے، اور تم نے کہا کہ ضمناً امام کی بھی زیارت کر لو، تمہارا سفر حرام کا سفر ہے، حرام کے سفر کے اندر نماز قصر نہیں ہوتی، پوری ہوتی۔ شریعت کا ایک بہت مشہور مسئلہ ہے، لیکن کہاں کہاں وہ استعمال ہوگا یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہاں ہم کہیں شراب پینے جا رہے ہیں، وہ حرام سفر ہے، یہ لوگوں کو معلوم۔ ہم کہیں میوزک کنسرٹ میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ حرام سفر ہے، ہم کو پتہ۔ لیکن ہم اگر والدین کو تکلیف پہنچا کے زیارت کے سفر پہ جا رہے ہیں، تو روزے کی زیارت ہے، وہاں تو خود امام کی زیارت کر رہے تھے، کہا کہ سفر حرام سفر ہو گیا۔ اور اسی میں وہ حدیث میں ابھی سنا دوں، جو بات ابھی کہہ رہا تھا یہ انشاءاللہ کل مکمل ہوگی، یعنی یہ 2-3 باتیں 8ویں امام کے بارے میں، بہت اور کچھ اہم باتیں ہیں، یہ انشاءاللہ اب کل مکمل ہوں گی، اس لیے کہ آج اگر شب ہے تو کل دن ہوگا، اس کے اختتام پر یہ 2 دن کا موضوع امام 8واں امام بن جائے گا۔ مشہور حدیث شاید اتنی مشہور بھی نہیں ہے، ہم لوگوں میں مشہور ہوگی، ہم جو دین کے طالب علم ہیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ تو 2 آدمی آئے تھے زیارت کے لیے، ایک کی نیت کچھ اور تھی، ظالم سے کوئی مدد مانگنا، ایک کی نیت خالص امام کی تھی، فرق ہو گیا۔ تقریباً 100 آدمیوں کا ایک قافلہ، زائرین کا قافلہ، زیارت کا قافلہ چلا، تڑپ رہے ہیں یہ لوگ امام کی، زندگی بھر زیارت کرتے کرتے اچانک زیارت سے محرومی ہو گئی۔ 8ویں امام تو تقریباً اگر 50 سال کی عمر ہے تو اس میں 48 سال مدینے میں رہے، سب نے 8ویں امام کی زیارت کی، 48 سال تک اب چلے گئے۔ جن بچوں کے باپ ان کے پیدا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں انہیں اتنی باپ کی یاد نہیں آتی، لیکن جو ان بچوں نے ایک اچھی خاصی عمر دیکھی، 8 سال 10 سال 12 سال پھر باپ مرا، ان کو باپ بہت یاد آتا۔ تو اب یہ لوگ تو وہ ظاہر ہیں کہ جو امام کو 48 سال تک صبح شام دوپہر دیکھتے رہتے تھے، اور ایک دم پتہ چلا کہ امام چلے گئے ہیں بہت دور، تو چلیں ہم زیارت کے لیے۔ جس جذبے سے آج مومنین جاتے ہیں، اس سے زیادہ جذبے سے اس زمانے کے لوگ جاتے تھے۔ آج تو سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہے، بہترین 5 اسٹار ہوٹل ہے۔ تو اب یہ جو زیارتیں کرنے والے جا رہے ہیں، میں زیارت تفسیر میں چلا گیا، بڑے جذبے سے جا رہے ہیں، اور یہ ایک سلسلہ تھا۔ آپ نے میری اس سے پہلے والی حدیث بھی سنی، یہ لوگ 2 زیارت کے لیے گئے، یہ 100 کا قافلہ گیا، اور سب سے اہم بات معصومہ قم کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بھی اپنے بھائی کی زیارت کے لیے چلی تھی۔ اب یہ لوگ پہنچے مرو میں تو رات ہو گئی تھی، قافلہ پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ پرانا زمانہ ہے، کئی بار یہ جملہ کہہ چکا ہوں، اندھیرا چھا چکا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، مسافر خانے میں سامان رکھا اور کہا کل صبح صبح نماز پڑھ کے سیدھا امام کی زیارت کریں گے۔ چنانچہ جو زیارت کے آداب ہیں کہ غسل کیا، نئے یا دھلے ہوئے کپڑے پہنے، پورا 100 کا قافلہ بالکل تیار ہو گیا۔ اب چونکہ امام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو اگلا جملہ میں نے اس میں نہیں کہا، ورنہ اگر آپ کسی اور جگہ اس طرح جاتے، کوئی انٹرویو دینے جا رہے ہیں، کہیں گھومنے جا رہے ہیں، تو میں یہ بھی کہتا کہ نئے کپڑے پہنے، استری کی، نہائے دھوئے، پھر رگڑ رگڑ کے شیو کیا، عورتوں نے جو ہے وہ بال بنائے عجیب انداز سے، پھر گھر سے نکلی۔ لیکن اب یہ زیارت ہے 8ویں امام کی، اس لیے نہ کسی نے داڑھی شیو کی ہوگی، نہ کسی عورت نے حجاب اتارا ہوگا۔ اب یہ پہنچے امام کے دروازے پر۔ ہر امام معصوم کے گھر کا دروازہ فجر کی نماز کے بعد کھل جاتا۔ وہ علی ابن یقطین کے لیے تعجب کی بات تھی جب دروازہ بند ملا تھا، کس کو نہیں معلوم واقعہ؟ تو ہر امام کے گھر کا دروازہ فجر کے بعد کھل جاتا۔ چنانچہ معلوم ہے ان کو، یعنی یہ پہلے لوگ تو نہیں ہے نا، اس سے پہلے جو زیارت کر کے آئے بتا چکے تھے، پہنچے وہاں اور پتا کہ دروازہ کھلا ہے، ہم آرام سے اندر جائیں گے، جیسے آج کل آپ جاتے ہیں، آپ کربلا جاتے ہیں تو آپ سیدھا اندر چلے گئے، زری کو سلام کیا، یہی سوچ کے گئے۔ لیکن آج جو پہنچے تو غلام دروازے پہ کھڑا اور دروازہ بند، چونک گئے یہ لوگ۔ لیکن ذہن میں آیا کہ اس وقت امام کسی ضروری کام میں لگے ہوں گے۔ غلام سے کہا جا کے امام کو پیغام دے دو کہ مولا آپ کی زیارت کرنے کے لیے علی کے شیعہ ہیں اور آپ کے شیعہ، تو واپس چلے جاؤ، میرے پاس آج وقت نہیں۔ تیسرا دن، 10 دن، اب 10 دن ہو گئے تو کان کھڑے ہوئے، نہیں یہ تو کچھ لگ رہا ہے کہ یہ جو دروازہ بند ہے اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ روایت میں ہے کہ 60 دن تک، 2 مہینے، کیونکہ پہلے زمانے میں جب لوگ زیارت کے لیے جاتے تھے اگر راستے میں 3 مہینے لگ رہے ہیں تو کم از کم وہاں بیٹھ کر مہینہ 1.5 مہینہ تو رہنا،
آپ اپنے دادا دادی نانا نانی سے پوچھئے کہ جب وہ شپ کے ذریعے زیارت پہ جاتے تھے تو 5 دن 3 دن کی زیارتیں نہیں ہوتی تھی، 6 مہینے کی زیارتیں ہوتی تھی. فضولیات ہیں یہ میری باتیں، لیکن کیا کروں، بعض اوقات سوال ایسے آتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ 2 مہینے بہت بڑی مدت، روز آ رہے ہیں، دروازہ بند ہے واپس کیے جا رہے ہیں. آخر جب یہ 60ویں دن وہی ہوا، پہلا منظر تو دروازہ بند، غلام نے پوچھا کون، وہ پہچان تو گیا ہے لیکن بہرحال اس کی ڈیوٹی ہے، گئے یہ غلام گیا، پھر آ کے پوچھا، امام نے پوچھوایا تم لوگ کون ہو، کا جواب شیعہ. اس نے آ کر کہا امام فرما رہے میرے پاس تم سے ملاقات کا وقت نہیں. آج یہ رو دی، اتنی دور سے بھی آئے ہیں، اتنا خرچہ، اتنی زحمت، لیکن یہ ساری باتیں نہیں کہیں. کا امام سے صرف ایک بات کہہ دینا کہ مولا ہم اتنے دنوں سے مسافر خانے میں ٹھہرے. مسافر خانے میں ایک آدمی تو نہیں ہوتا ہے نا، کئی ہوتے ہیں، اور مسافر خانہ بھی ایک نہیں ہوتا، ایک لائن سے ہوٹل چلے جاتے ہیں. اب لوگ ہمارا مذاق اڑانے لگے. باقی سب کو پتا ہے نا کہ ہم کیوں آئے ہیں، 60 دن سے یہاں بیٹھے ہوئے، روزانہ صبح تیار ہو کے نکلتے ہیں، واپس مایوس ہو کے آ جاتے ہیں. اب لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ ہے تمہارا امام جو اپنے چاہنے والوں کو 1 منٹ کے لیے گھر میں نہیں آنے دے رہا. پھر وہ باقی جملے بھی ہیں، وقت نہیں رہا، چھوڑ دیجئے. مولا آپ کی بھی توہین کی جا رہی ہے، ہمارا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. صرف اس لیے ہمیں آنے کی اجازت دے دیجئے کہ ہمیں اپنی غلطی پتہ چل جائے. جب یہ انہوں نے پیغام غلام کو دیا، غلام گیا، دروازہ کھولا، کہا آ جاؤ. اب امام کہہ رہے ہیں آ جاؤ. پہنچے امام کے پاس، دیکھا کہ امام کوئی کام نہیں، کوئی مشغولیت نہیں، زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس زمانے کا ایک طریقہ تھا. آج بھی عربوں کے اندر زمین پہ بیٹھنا بہت اچھا سمجھا جاتا. سلام کیا، وہی سلام جس کو ہم اور آپ آج کل زیارت پڑھنا کہتے ہیں. زیارت سلام ہے نا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. امام نے سلام کا جواب تو دیا لیکن نگاہیں اٹھا کے دیکھا بھی نہیں کہ کون آئے. جو اہل بیت کا ایک طریقہ ہے، انکا لعلی خلق عظیم، جو اخلاق عظیم ہے، یہ بالکل اس کے خلاف لگ رہا. مگر آپ کو معلوم ہوگا نا، جب وہ ایران کے بادشاہ کے نمائندے رسول کے پاس آئے تھے اور داڑھی منڈوا کے آئے تھے، پیغمبر نے ان کو دیکھا بھی نہیں، منہ پھیر لیا. جب نجران کے عیسائی مباہلے کے لیے آئے تھے تو مرد تھے مگر سونے کے زیورات پہن کے آئے تھے. ہمارے آج بھی ایسے لوگ ہیں جو گولڈ کی یعنی سونے کی چین پہنتے ہیں. وائٹ گولڈ کے بارے میں بھی بعض مراجع کہتے ہیں اس کا پہننا حرام ہے. سونے کی انگوٹھی، سونے کی چین، پیغمبر نے منہ پھیر لی. وہ تو مسلمان بھی نہیں تھے، ان کی شریعت میں اجازت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ ایک الگ بات. تو یہ طریقے ملتے ہیں. علی ابن یقطین کا واقعہ، وہاں بھی 7ویں امام نے گھر کا دروازہ بند کر دیا جبکہ یہ نائب امام ہے علی ابن یقطین، بند. تو اب یہ جو 3 4 5 واقعات ہیں ہمارے پاس تو بتا رہے ہیں کہ اہل بیت کا اخلاق اپنی جگہ پر، لیکن بعض اوقات اس طرح سے وارننگ اور تنبیہ بھی ہوتی. تو اب جب امام نے چہرہ تک نہیں اٹھایا، سلام کا جواب تو واجب ہے وہ دے دیا. ان کو اب یقین ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ ہماری طرف سے غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے امام ہم سے اتنا ناراض ہے. کا فرزند رسول، آخر آپ ہماری غلطی ہم کو بتائیے، ہم انشاءاللہ توبہ کریں گے. حضرت داؤد کی آیت، وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتِيَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. داؤد اندازہ ہو گیا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، توبہ کی اور گر پڑے سجدے میں. اب یہ وہی چیز ہے. مولا غلطی بتا دی. کہا جب میرا غلام تم سے یہ پوچھتا تھا تم کون ہو تو کیا کہتے تھے؟ کہا مولا ہم وہی کہتے تھے جو ہم ہیں، علی کے شیعہ، آپ کے شیعہ. کہا یہ تمہارا جھوٹا اور غلط دعویٰ ہے، اس لیے میں نے تمہیں اجازت نہیں دی کہ میرے پاس آ کر غلط بیانی کر رہے ہو. یہ جو زیارت کا اصول ہے نا، مال حلال ہونا چاہیے، نیت پاک ہونا چاہیے، کپڑے ٹھیک ہونا چاہیے، واجبات کی ادائیگی ہونا چاہیے، پھر جاؤ زیارت کے لیے. اگر آپ کے جسم کے اوپر نجاستیں لگی ہیں سر سے پیر تک، آپ کا خود دل نہیں چاہے گا کہ میں کسی امام کے حرم میں جاؤں. تو نجاست خالی پیشاب یا شراب یا خون کو کہتے ہیں
ہر گناہ ایک نجاست ہے. اگر وہ گناہ آپ کے جسم پہ لگا ہوا ہے تو اتنی ہی کراہیت امام معصوم کو آئے گی جیسے اگر کوئی پیشاب سے لتھڑا ہوا ہمارے پاس آئے تو ہمیں کراہیت آتی. ہر گناہ اپنی جگہ ایک نجاست ہے, اور وہ نجاست ہے جو ہر ایک برداشت کر لے گا, آئے تطہیر والا کبھی برداشت نہیں کر سکتا. امام نے کہا تم غلط بیان ہی کر رہے ہو. قالت الاعراب آمنا, جہاں سے مجلس شروع ہوتی ہے انہوں نے کہا ہم ایمان لائے. قل, کہہ دو لا تؤمنوا, تم ایمان نہیں لائے. یہاں انہوں نے کہا مولا جو ہم ہیں وہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم علی کے اور آپ کے شیعہ. کہا تم غلط بیان ہی کر رہے ہو. ہمارا شیعہ سلمان فارسی ہے, ہمارا شیعہ ابو ذر غفاری ہے, یہ نام ہے. ہمارا شیعہ مقداد ہے, ہمارا شیعہ عمار یاسر ہے. اس کے بعد جو امام نے جملے کا اس میں نام نہیں ہے لیکن وہ میری طرف سے وضاحت ہے. ہمارا شیعہ مالک اشتر ہے, ہمارا شیعہ محمد ابن ابی بکر ہے, ہمارا شیعہ حبیب ابن مظاہر ہے, ہمارا شیعہ کربلا والے ہیں. تم نہیں ہو ہمارے شیعہ. مولا تو آپ کا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ہمارا شیعہ وہ آدمی جو ہر اس چیز پر عمل کرے جس کا ہم نے حکم دیا ہے اور ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے جس سے ہم نے روکا ہے, وہ ہے ہمارا شیعہ. جو گناہ کیا اور پھر کہہ رہے ہو کہ شیعہ کے لفظی معنی ہے پیچھے چلنے والا. شاید کبھی ایک لفظ آپ نے سنا کہ بھئی فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا, جنازہ اٹھے گا, تشییع جنازہ کرو. تشییع جنازہ یعنی جنازے کے پیچھے پیچھے چلو. ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے پیچھے پیچھے چل رہا. اب انہوں نے وہی کہا جو اعراب نے کہا. جو مجلس کے اختتام پر آئے ہیں مصائب کے ثواب کے لیے, وہ نہیں سمجھیں گے لیکن ان کو سمجھنا بھی نہیں ہے, تبھی تو تاخیر سے آئیں. تو اور جو شروع سے بیٹھے, اعراب نے کہا پھر ہم کیا کہیں, یہاں انہوں نے کہا پھر ہم کیا کہیں. بھئی ہم آپ کے شیعہ نہیں ہیں لیکن مولا آپ سے محبت تو کرتے ہیں نا. کہا یہی تم نے صحیح جواب دیا. یہ کہو تم ہمارے محب ہو. محب اور چیز ہے, شیعہ اور چیز ہے. ہر وہ شخص ہمارا محب ہے جو اپنے دل میں ہماری محبت رکھتا ہے, لیکن ہمارا شیعہ وہ ہے جو عمل میں بھی ہماری پیروی کرتا ہے. گھبرا کے کہا مولا واقعا آج سے ہم توبہ کرتے ہیں. حضرت داؤد فاستغفر ربہ وخر راکعا, داؤد نے بھی اپنی غلطی تسلیم کی, استغفار کیا اور سجدے میں گر پڑے. وہ اناب اور توبہ کر لی, اناب توبہ کر لی. انہوں نے بھی اپنی غلطی مان لی. ہاں مولا بالکل آپ نے صحیح فرمایا, ہم نے بہت بڑا دعویٰ کر لیا ہے. امام نے غلام کو بلائے. کتنے دن سے میرے پاس آ رہے ہیں؟ کہا 60 دن سے. کہا تمہاری ڈیوٹی ہے کہ 60 دن تک روزانہ صبح ان کے ہوٹل کے دروازے پہ جاؤ اور ان سے کہو کہ اے امام کے محب, تم پر امام نے اپنا خصوصی سلام بھجوایا ہے. 60 دن تک ہمارا سلام ان کو پہنچاؤ. ایک امام کی زیارت کو جاتا ہے, ایک کی زیارت کے لیے امام آیا کرتے ہیں. زیارت تڑپ رہا ہے مومن مدینے کے اندر بیٹھ کر کہ 48 سال جس امام معصوم کے چہرہ اقدس کی میں روز زیارت کرتا تھا, صبح دوپہر شام, محروم ہو گیا. وہ آ رہا ہے, زحمتیں اٹھا کے آ رہا ہے, سفر کی تکلیفیں برداشت کر کے آ رہا. جب ان کی یہ کیفیت, تو جو خود امام معصوم کا بیٹا ہے یعنی ہمارا نواں امام, وہ کتنا تڑپ رہا ہوگا اپنے باپ سے جدا ہوگا. بہت دور ہے حکم پدر سے, باپ کے حکم سے مجبور ہے, لیکن اسے بھی اللہ نے آج کی رات بابا کی زیارت کا موقع دیا. مگر فرق یہ تھا کہ یہ جتنے زائرین کے حالات میں نے پڑھے, انہوں نے امام کی زیارت اس وقت کی جب امام زندہ بیٹھے تھے, اور بیٹے نے بابا کی زیارت اس وقت کی جب زہر کے اثر سے اس کا بابا دنیا سے جا چکا تھا. جیسا کہ میں نے دوران مجلس 2-3 واقعات پڑھے, واقعات تو بہت تھے. مامون رشید عباسی برداشت نہیں کر سکا. وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ ان کو میں نے بلایا تھا تاکہ یہ میرا فیور کریں گے, یہ تو لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کر رہے ہیں. یہ وہ اس کی بات کر رہا ہوں. آج بھی کسی کو کوئی شرعی مسئلہ بتائیے, وہ کہتا ہے مولانا نے ذلیل کر دیا ممبر سے. جب ایک عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا تو تکبر و غرور میں گھرا ہوا تخت حکومت پر بیٹھنے والا ظالم بادشاہ. اب اس نے کہا کہ نہیں, امام معصوم سے مجھے جدائی اختیار کرنا ہے. چنانچہ آج کی رات آتی. امام چونکہ ولی عہد ہیں تو دن کے وقت دربار میں مامون کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں, اور پھر جب دربار ختم ہوتا ہے تو شام کو گھر آ جاتے ہیں. آج شام کو گھر آ گئے, نمازیں پڑھی. اس کے بعد مامون کا غلام آتا ہے اور کہتا ہے کہ حاکم نے آج آپ کو دوبارہ اپنے پاس بلایا, درخواست کی, ریکویسٹ کی.
امام معصوم اپنی جگہ سے بلند ہوئے. ابو السلط جو امام کا غلام ہے جس نے پوری روایت ہم تک پہنچائی، وہ کہتا ہے کہ امام معصوم اپنی جگہ سے بلند ہوئے، گھر سے نکلنے لگے اور کہنے لگے کہ اے ابو السلط، اگر میں اس حالت میں واپس آؤں کہ میری چادر میرے امامے کے اوپر ہو چکی ہو تو مجھ سے بات نہ کرنا، مجھے کمرے میں جانے دینا، دروازہ بند ہو جائے دروازہ کھولنے کی کوشش نہ کرنا. مولا کب تک؟ کہا وہ خود ہی کھل جائے گا دروازہ. اور یہ کہے کہ امام اپنے اس ٹوٹے پھوٹے گھر سے نکل کے مامون کے محل میں پہنچے. رات ہو چکی ہے، ساری ایکٹیویٹی ختم ہے. مامون اپنے خاص کمرے میں بیٹھا ہے، دسترخوان بچھا ہے اور سامنے انگور رکھے. کہتا فرزند رسول دیکھیے ابھی ابھی انگوروں کا موسم آیا ہے نا، تو یہ فصل کا پہلا میوہ آیا اور بہت ہی لذیذ ہے اور بہت ہی اچھا. میرے دل نے کہا کہ یہ تحفہ تو میں فرزند رسول کی خدمت میں پیش کروں گا، اس لیے آپ کو زحمت دی ہے، آئیے اور آ کے یہاں تشریف رکھیے. امام بیٹھ گئے. اب وہ یہ کہتا ہے مولا بسم اللہ، بہت ہی لذیذ اور بہت ہی میٹھے انگور ہیں. امام نے فرمایا جنت کے انگور اس سے بہتر ہے. کہا کہ نہیں، آپ کا جملہ بتا رہا ہے کہ آپ کو میرے بارے میں کوئی شک ہے. ہر ایک کو معلوم ہے یہ انگور اس طرح سے تھے کہ آدھے انگور جو مامون کے سامنے تھے وہ صحیح تھے، اور جو امام کے سامنے والا حصہ تھا اس میں سوئی کے ذریعے سے زہر پہنچایا جا چکا. امام نے کہا جنت کے انگور تو اس سے بھی بہتر ہے. کہ نہیں، آپ کا جملہ بتا رہا ہے کہ آپ کو مجھ پہ شک ہے. دیکھی، اس لیے میں آغاز کرتا ہوں یہ کہہ کے اپنے سامنے سے جو ٹھیک ٹھاک انگور تھے وہ اٹھائے، 2 یا 3 دانے. فرزند رسول اب تو آپ کا شک دور ہو گیا نا. امام معصوم نے ایک مرتبہ اپنے سامنے کے انگور 3 دانے چن کر گن. جب انسان کوئی چیز کھائے تو حکم ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. اس وقت امام نے عجیب جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. میں اس وقت جو چیز بھی نوش کر رہا ہوں اس کے حکم کی وجہ سے نوش کر رہا ہوں. صرف 3 دانے. اور اس کے بعد امام کھڑے ہو گئے. مامون گھبرا کے کہتا فرزند رسول یہ انگور 3 تو نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں اٹھ کے؟ کہا میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا ہوں. اب ابو السلط کہتا ہے میں نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا، امام گھر میں داخل ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں اور امام کی چادر امامے کے اوپر. میں ایک کونے میں چلا گیا، امام اپنے حجرے میں گئے، دروازہ بند ہو گیا. اب میرا دل تڑپ گیا، بے چین ہو گیا جب میں نے سنا کہ دروازے کے پیچھے سے کچھ برتنوں کے کھڑکنے کی آواز آ رہی ہے. وہاں برتن کون؟ نہ کوئی برتن تھا نہ کوئی آدمی تھا، اور پھر کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. میرا دل چاہا دروازہ کھول کے اندر داخل ہو جاؤں، مگر حکم امام آ چکا تھا. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان امام کے سرانے بیٹھے ہوئے رو رہا ہے. میں چونک گیا کہ دروازہ تو بند تھا، اس گھر میں کوئی اور ہے ہی نہیں. میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے نوجوان تو کون ہے؟ اس نے 8ویں امام کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں انہی کا بیٹا اور یتیم ہوں، انا محمد ابن علی، میں امام تقی ہوں، میں امام جواد ہوں. طلب کے کہا مولا آپ تو مدینے میں ہیں. کہا لیکن اللہ نے مجھے بتایا میرا بابا مارا گیا، غسل و کفن کی ضرورت ہے. میں اپنے بابا کو غسل دینے کے لیے اور کفن پہنانے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے مدینے سے یہاں پہ آ رہا ہوں. اور اب جا کے مامون کو اطلاع کر دینا، صبح جنازہ اٹھے. اگلی صبح کو وہ جنازہ اٹھا جس کی شبیہ تابوت کی شکل میں ابھی برآمد ہونے والی. اور کتنا شاندار وہ جنازہ تھا، کیونکہ مامون تو دھوکہ دے رہا ہے نا دنیا کو. مگر ابو السلط کہتا ہے کہ جب میں نے نویں امام کو دیکھا بابا کے سرہانے تو وہ رو رہے تھے، مگر امام کا رونا آج شروع نہیں ہوا ہے. یہ 2 سال پہلے ہی جب ان کا بابا مدینے سے چل رہا تھا اسی وقت سے رونا شروع ہو گیا، کیونکہ یہ روایت کا جملہ ہے. جب 8ویں امام 2 سال پہلے مدینے سے مروا رہے تھے تو آخری رخصت کے لیے روضہ رسول پہ گئے، قبر رسول کو سلام کیا، طواف کیا، باہر آئے تو کیا دیکھا؟ میرا نواں امام جس کی عمر اس وقت 7 سال تھی زمین پر بیٹھا ہے. زمین پر روضے کے باہر سر سے امامہ اتارا ہے، زمین سے مٹی اٹھا کے اپنے بالوں پہ ڈال رہا ہے. 8ویں امام نے پوچھا جانے پدر یہ سر پہ مٹی کیوں ڈالی جا رہی ہے؟ کہا بابا جس بچے کو یقین ہو جائے کہ اب میں یتیم ہونے جا رہا ہوں،
ابھی 2 سال باقی ہیں, ابھی تو امام ولی عہد بن کے جا رہے ہیں پورے شاہی پروٹوکول کے ساتھ, مگر نواں امام کہہ رہا جس بچے کو یقین ہو جائے کہ وہ یتیم ہونے جا رہا ہے وہ سر پہ خاک نہ ڈالے تو کیا کرے. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے جہاں پہ یتیمی عجیب انداز سے آتی ہے. نواں امام ہے تو سر پہ مٹی ڈال رہا ہے, اور ننھی سکینہ ہے اور اسے اپنی یتیمی کا یقین ہونے جا رہا ہے تو وہ زلجنہ کی ٹانگوں سے لپٹ جاتی ہے. اے زلجنہ میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا, ارے سکینہ کو یتیم نہ کر. آئیے ہم اور آپ مل کے نویں امام کو پرسا دیں, مولا نویں امام آج آپ یتیم ہو گئے ہیں, آپ پر یتیمی آئی ہے, لیکن مولا یہ یتیمی کیسی آئی ہے؟ رخسار پہ تماشے نہیں لگ رہے ہیں, کمر پہ کوڑے نہیں پڑ رہے ہیں, گلے میں توق اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ڈالی جا رہی. مولا بابا سے بہت دور تھے, مگر یہ اطمینان تو ہے نا کہ بابا کی میت پہ پہنچ کے غسل و کفن دیا. ارے مجھے کربلا کا وہ یتیم بیٹا بھی یاد آ رہا ہے جو بابا سے بہت دور نہ تھا. خیمہ ہے سامنے, لاشا پڑا ہے, لیکن نہ بابا کو غسل دے سکتا ہے نہ کفن پہنا سکتا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا سجاد, یہ پورے مصائب تو میں پڑھوں گا شب اربعین نہیں جمعے کے دن, لیکن مولا سجاد آپ کے بابا کو کتنی تمنا تھی کہ میرا لاشا بے گور و کفن نہ رہے, تبھی تو کربلا میں آ کے بنی اسد کے مردوں سے بھی وعدہ لیا, بچوں سے لیا. چلیں بچوں سے کیا کہا کہ اگر لاشیں دفن نہیں کر سکتے ایک مٹھی خاک میرے لاشے پہ ڈال دینا. تو مولا اگر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے ایک مٹھی خاک تو بابا کے لاشے پہ ڈالیں. ہائے آپ کا مظلوم چوتھا امام اپنے ہاتھ آپ کو دکھا کے کہے گا ارے وہ بیٹا جس کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں وہ مٹھی خاک بھی نہیں ڈال سکتا. ہائے میرا نواں امام یتیم ہو گیا. تابوت آ رہا ہے, اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر احترام کے ساتھ تابوت کی زیارت کریں, نواں امام کو پرسا دیں. آئیے یتیمی جو پھر اہل بیت کے گھر میں آ جائے.